بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا۔ وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں فراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوں گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹایا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھہرنا اور وہیں زندگی بسر کرنا ہے۔ لیلۃ القدر، شب قدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ سورہ البقرہ میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، وہ رات جس میں پہلی مرتبہ خدا کا فرشتہ غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آیا تھا، وہ ماہ رمضان کی ایک رات تھی۔ اس رات کو یہاں شب قدر کہا گیا ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیام لے کر پہلی دفعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے، وہ شب قدر کی رات تھی۔ وہ کون سا دن تھا، کون سی تاریخ تھی، اس بارے میں ہم کو نہیں یاد رکھا، رسول اللہ کو یاد نہیں رکھا گیا۔ سورہ دخان میں اس مبارک رات کے بارے میں فرمایا گیا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے، اجازت سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک، یعنی شام سے صبح تک پوری رات خیر ہی خیر ہے، ہر شر اور ہر فتنے سے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کی ہر رات کو عبادت میں گزارنے کی تلقین کی ہے۔ حالانکہ آپ اس ایک رات کے بارے میں جب آیت کا نزول ہوا تھا، اپنے امتیوں کو بتانے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلے، باہر 2 آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، ان کے جھگڑے کی آوازوں کو سن کر آپ کے ذہن سے وہ بات چلی گئی کہ کس رات کو جاگنا ہے، آخری عشرے کی کون سی رات ہے جس میں جاگا جائے، یہ بات آپ کے ذہن سے نکل گئی۔ تب آپ نے کہا کہ آخری عشرے کی ہر رات کو جاگ کر گزارو، عبادت میں گزارو، تاکہ اس رات کی جو فضیلت ہے اس کی عبادت کرنے کا
اجر اللہ عظیم کے پاس بہت زیادہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم سب کو عطا کرے گا۔ انشاءاللہ پھر دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔